اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ سیدھے راستے کی ابتدا کیسے کریں۔ دیکھیں، سیدھے راستے پر اگر چلنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی پہچان کرنی ہوگی، پہلے اپنی پہچان۔ اس کے بعد دیکھیں، یہ تو میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتا دیا۔ اس کے بعد جو ہے، جب آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو انسان کی پہچان کیا ہے؟ انسان کے دو اجزاء ہیں بڑے، روح اور جسم مل کے انسان بنتے ہیں۔ جب یہ الگ ہو جاتے ہیں تو ایک میت ہو جاتی ہے، بن جاتی ہے، دوسری روح ہوتی ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ روح اور جسم اکٹھے کیوں ہوئے ہیں، انسان کو اللہ نے کیوں بنایا ہے، دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، یہ آپ سوال کریں اب کہ میں کون ہوں اور کیوں ہوں۔ یہ میں ابتدا کی بات کروں، میں کون ہوں، کیوں ہوں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جواب سوائے ذات باری تعالیٰ کے آپ کو کوئی نہیں دے سکتا۔ جو ہمارا خالق ہے وہی آپ کو بتائے گا، جس نے پیدا کیا ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیں، اللہ ہمارا خالق ہے، مالک خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم اس سے پوچھیں گے۔ اس نے ہم سے باتیں کی ہیں قرآن میں، قرآن کی تفصیل بیان کی ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے ہمیں تفصیل بیان کی ہے۔ تو وہ قرآن میں یہ ہے کہ انسان کا جو اصل جز ہے وہ روح ہے۔ فرشتوں کو جب حکم سجدہ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس کا ظاہر قالب برابر کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ روح ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی روح۔ اب اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، وہ تو امر ربی ہے، اس کی حقیقت جاننے کی نہ ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے، اور باطن کی کوئی چیز بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ تو ایک بات اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال آپ کو یہ جاننا ہے کہ روح تو میری ہے اللہ کی پھونکی ہوئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ روح ربانی آتی ہے۔ یعنی آپ جو روح ہے، آپ کی روح جو ہے، جو اصل ہے، وہ 4 ماہ کے عمر میں آتی ہے۔ اب یہ ہے نا، سوال یہ ہے کہ یہ کیوں آئی ہے، دنیا میں کیوں آئی ہے، اس کو جسم اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے کہ بھئی تمہاری انتہا جو ہے وہ میں ہوں، تم نے آنا ہے میرے پاس، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس ہم نے واپس جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن رجوع جو ہے، جب آپ واپس جائیں گے تو تیاری کر کے آپ نے جانا ہے۔ یعنی منزل اللہ ہے، جانا واپس اللہ کے پاس ہے، لیکن دنیا میں آپ کیوں آئے ہیں کہ آپ اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں، اور زندگی اللہ کی ملاقات کے انتظار میں گزار دیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جس کو امید ہو اپنے رب سے ملنے کی تو وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو یہ ایک بات ہے کہ آپ نے رب کی ملاقات کی تیاری کر کے جانا ہے، ورنہ پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ آپ کو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، انسان کو اپنی پہچان پہلے کرنی چاہیے، اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا ڈرائیور دیکھا ہے سڑک پہ جس کو اس کی منزل معلوم نہ ہو؟ ایک گاڑی میں بیٹھا ہو، گاڑی چلا رہا ہو، کبھی آپ نے اتفاق ہوا ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی ڈرائیور کو آپ پوچھیں اور اس کو اس کی منزل معلوم نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا۔
یعنی ہماری مثال اس ڈرائیور کی ہے جس کو اپنی منزل معلوم نہیں ہے، یا منزل کا انتخاب کیا ہے اس نے غلط کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ڈرائیور، مثال کے طور پہ میں مردان میں ہوں، ایک آدمی کا کام ہے راولپنڈی میں، اور اس نے گاڑی کو ڈال دیا ہے منگورہ کے راستے پہ، اور پھر آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ نے جانا کہاں ہے، تو وہ گاڑی چل رہی ہے سوات کے راستے پہ، وہ کہہ رہے ہیں میں نے پنڈی جانا ہے۔ کبھی ایسا سوچ سکتے ہیں آپ؟ ہم زبان سے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے یقین تو نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے ہم نے۔ جانا ہے تو پھر تو تیاری ہے، جانے کے لیے تو پھر تیاری کرنی پڑے گی نا، اور تیاری تو دنیا کی ہے ہماری۔ مکان بنانے کی سوچ ہے کہ نہیں؟ مکان بنا لے، تیاری دنیا کی ہے جس میں آپ نے رہنا نہیں ہے۔ تو یعنی کبھی وہ ڈرائیور ایسا دیکھا ہے؟ جانا پنڈی ہے، جا رہا ہے سوات کے راستے پہ، اور اس سے پوچھو کہ بھئی جانا تم نے جانا کہا ہے، کہہ رہے کہ میں نے پنڈی جانا ہے، تو اس کو آپ بیوقوف سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ تا ہلارا غلط اکڑا یہ کہیں گے نہیں؟ عام ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم تھوڑا سا آگے نکل جائیں تو ہوڈے لڑے رالے تا ہلارا پرے خودا۔ اصل میں ہم سے منزل رہ گئی ہے، منزل ہم نے بنا لیا ہے دنیا کو، دنیا ہماری منزل ہے نہیں۔ اگر ہے تو آپ بتا دیں، دنیا میں کچھ لینا دینا ہے آپ کا؟ کوئی بچے، کوئی بیوی، کوئی شوہر، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی پلازے، کوئی ہے لینا دینا جو آپ ساتھ لے جائیں اپنے ساتھ؟ تو دیکھیں یہ بے وقوفی کی باتیں، بے وقوفی کی باتیں۔ ہماری ذہنیت ہٹتی نہیں ہے دنیا سے، دنیا کی پریشانیوں سے ہم چھٹکارا پا نہیں رہے، کیونکہ ایک ذہن کہ بھئی یہی بس دنیا ہے، یہی بس یہ مسئلے حل ہو جائیں تو بس بیڑا پار ہے۔ یہ ایک مطلب وہ غلط فہمی کا ہم شکار ہو گئے ہیں۔ بہرحال سوچنا چاہیے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہے یعنی ہمیں یعنی سیدھے راستے کی ابتدا کیسے کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں۔ آپ وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، آپ وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے۔ یہ ایک بات یقین کر لیں، آپ نہ مرد ہیں، نہ عورت ہیں، نہ بچے ہیں، نہ بوڑھے ہیں۔ میں بوڑھا ہوں ظاہر میں نا، بس آپ ظاہر ہی کو دیکھتے رہیں نہیں، تو یہ آپ اس سے باہر نکلیں، ظاہر کو ذہن سے نکالیں۔ اصل جو چیز ہے منزل آپ کو ذہن میں لائیں، جہاں جانا ہے اس کو آپ منزل بنا لیں، اس کی طرف رخ کر لیں۔ پھر اس کا راستہ جو ہے ہمیں بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، انسان کو ہدایت دینا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ اس کا طریقہ رسول کے ذریعے، اس کا طریقہ ہمیں رسول نے بتایا ہے۔ رسول نے نہ صرف بتایا ہے بلکہ اس کا ایک عملی نمونہ بھی پیش کیا ہے، عملی نمونہ۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق سیدھے راستے پر چلیں، اللہ کو منزل بنا کے، بس آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ ابتدا میں نے آپ کو بتا دی، ابتدا آپ کریں اپنی ذات سے، اپنے آپ کو پہچانیں، یقین حاصل کر لیں کہ آپ وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے، بلکہ وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے۔ یہ ہماری بڑی وہ یعنی ایک کوتاہی ہے نا کہ ہم ظاہر میں گم ہیں، اور یہ کافر کی پہچان ہے۔ کافر کی پہچان کہ یہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی ہے پہچان کہ گم ہے اس میں آفاق۔ ہم ظاہر میں گم ہیں، اور یہ کافرانہ خیال ہے کہ آپ کی نظر ظاہر پہ ہے۔ وہ ابو جہل مارے مر گیا، لیکن سرداری کا جنون جو تھا مرتے دم تک اس کے خیال میں رہا۔ جب گردن کٹنے لگی نا ابو جہل کی، وہ کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹو کہ پتہ لگے سردار کا سر ہے۔ اسی طرح ہمارا کچھ فرق تو نہیں ہے، ظاہری کی فکر ہے، اس کی اپنی سوچ تھی، ہماری اپنی سوچ ہے کہ بس یہی
یہی مسائل ہیں ہمارے، اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ ہماری سوچ ہے، ظاہر کے علاوہ ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو بہرحال بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم